السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ڈٹا ہوا ہے 7 رضوی۔ اس ٹرینڈ نے مخالفین کی چیخیں نکال دی ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں اب وہ چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کرش کیا جائے۔ کرش کیوں نہیں کیا جا رہا اور ابھی تک انہیں سہولت کیوں فراہم کی جا رہی ہے ان کی نظر میں؟ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائزی صاحب، ان کی ایک تصویر کو لے کر کچھ مخصوص وائرس تتے توے پر بیٹھ گئے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اس ٹرینڈ کو لے کر وہ مخصوص وائرس تتے توے پر بیٹھے ہیں۔ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں بار بار اپنے ویلاگز میں ذکر کرتا ہوں اس چیز کا کہ جب ذکر آ جاتا ہے کرین پارٹی کا، کرین پارٹی کے رہنماؤں کا، ان کے امیر کا، تو پھر مخصوص جو لابیز ہیں وہ متحرک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں پھر کچھ ایجیٹیشن پر مجبور کریں، یعنی اس طرح کے تانے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب یہ ٹرینڈ چلا ہے تو اس ٹرینڈ نے باقاعدہ طور پر چیخیں نکلوانا شروع کر دی ہیں، اور ٹرینڈ کے ساتھ کچھ نے اس کی حمایت کی، اور بہت سارا فیکٹر ایسا تھا کہ جس نے اس کی مخالفت کی۔ جو مخالفین ہیں، میں ان میں سے کچھ ہمارے دوست بھی ہیں، میں چلیں بات کر لیتا ہوں اپنا فواد چوہدری صاحب کی۔ فواد چوہدری صاحب کا یہ ٹویٹ میری نظر سے گزرا ہے، اور فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ اپنے مقصد کے لیے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو یوز اور ابیوز کیا جاتا ہے۔ یعنی یوز اور ابیوز سے مراد ان کی یہ ہے کہ ان کو اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ پہلے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب مقصد نکل جاتا ہے یعنی ٹیشو پیپر کی طرح انہیں استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھینک دیا جاتا ہے، اور انہیں پھر ابیوز کیا جاتا ہے۔ اور وہ مثال کیا دے رہے ہیں؟ وہ مثال دے رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹی ایل پی کو کرش کیا جاتا، لیکن جو حکومت کی ساری توجہ ہے وہ پی ٹی آئی کو سناب کرنے کی ہے۔ اب اس جملے کو آپ سمجھیے گا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کرین پارٹی ہے اس پر پابندی لگتی، لیکن حکومت کی جو ساری توجہ ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان کی قیادت ہے ان کو منظر عام پر لانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ان کی قیادت ہے انہیں باقاعدہ سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے۔ یعنی حکومتی سطح پر ایک جماعت جسے سنب کیا جا رہا ہے، حکومت پنجاب نے جس پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ انہیں سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے اور انہیں سرکاری تحویل میں رکھا گیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نقطۂ نظر ہے فواد چوہدری صاحب کا، اس کی ہم قدر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا موقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ٹرینڈ چلا تھا، اور امیر پارٹی کے جو امیر ہیں، کرین پارٹی کے ان کے حوالے سے پھر یہ بھی کہا گیا تھا جی کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹرینڈ چلا تھا۔ اب یہ ٹرینڈ چلا کیوں ہوا ہے، میں تھوڑا سا آگے اس کی بات کروں گا، اور اسی پر اپنا ویلاگ وائنڈ اپ بھی کروں گا تاکہ آپ ساتھ رہیں۔ قاضی فائزی صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو پی ٹی آئی کا بھی ذکر ہوتا ہے اور کرین پارٹی کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کر لوں کہ وہ عمرے کی سعادت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر آئی سوشل میڈیا پر، اب ان کا بہت ہی جو اطمینان بخش چہرہ دکھائی دے رہا ہے، یعنی وہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جو ٹرینڈ ان کے خلاف چلایا گیا وہ ٹرینڈ یہ تھا جی کہ دیکھیں ان کی کیا حالت ہو گئی ہے، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ عمرے پر تھے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو کیا کرنا ہوتا ہے، بال وغیرہ کٹنگ وغیرہ، یا بال بالکل کچھ ایسے ہیں کہ پوری اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ بال اتروا لیتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ ان کی وہ تصویر ہے، لیکن اس کو پراپوگنڈا کیا گیا کسی اور اینگل سے۔ تو یہ جو مخصوص وائرس ہے یہ ابھی تک بغض قاضی سے باہر نہیں نکل رہے، اور مخصوص وائرس جنہوں نے اس پاک جگہ کی حرمت کا پاس نہیں رکھا تھا، جب نواز شریف گیا تھا تو انہوں نے وہاں پر نعرے لگوائے تھے، تو یہ تو اس پاک جگہ کی حرمت کا پاس نہیں رکھ رہے۔ اور جو بھی جو مخالف ان کا وہاں پر جاتا ہے اس سعادت کے لیے، یہ اس پر ہرزہ سرائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں چاہتے کیا ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آج عمران خان اڈیالہ میں ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اس جگہ کہ جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا بھی منع ہے، انہوں نے وہاں پر نعرے لگوا دیے، تو اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا۔ تو اب قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے یہ ایک منفی پراپوگنڈا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہ ذکر کر دوں کہ قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے یہ جو ایک مخصوص وائرس ٹولہ ہے، شاید ان کا بغض ختم نہیں ہو رہا اور وہ بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں میرے کچھ
آپ یہ کہہ لیں لا علم دوست ایسے ہیں، میں برملا اس کا اظہار بھی کر دیتا ہوں اپنے ویلاگز میں بھی، اکثر ٹویٹر پر بھی اظہار کر دیتا ہوں کہ وہ پھر صورت کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر اس تاثر میں آ جاتے ہیں اور اس ٹرینڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، انہیں نہیں بننا چاہیے۔ وہ جو فواد چودھری والی بات ہے، اور یہ جو بات ہے، میں نے اب ایک کھل کر اس پر بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو ٹرینڈ چلا ہے نا، اس ٹرینڈ نے واقعی چیزیں تو نکلوا دی ہیں کہ ایک ایسی جماعت جس کے اکاؤنٹ معطل کیے جاتے ہیں، ان کو یوٹیوب پر اڑا دیا جاتا ہے، ان کو فیس بک پر اڑا دیا جاتا ہے، ٹک ٹاک پر ان کا نام لکھیں یا ذکر کریں تو ریچ کم ہو جاتی ہے، یا پھر وہ اکاؤنٹس اڑا دیے جاتے ہیں۔ ٹویٹر پر یہی صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن اس سے جو وابستہ، جنہیں ان کے امیر نے ملنگ کا خطاب دیا تھا، وہ جو ملنگ اس سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا، تو اس پر تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو بھی ہے، اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے۔ بالکل جو ٹی ایل پی کی قیادت ہے، جو نظر بند ہے، جو سرکاری اگر تحویل میں ہے، ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور عدالتوں کے سامنے رکھا جانا چاہیے کہ انہوں نے جو کیا ٹھیک ہے، قانون اپنا راستہ اپنائے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اس میں جو ان کے کارکنان ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو سیاسی انتقام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، سیاسی انتقام کا بالکل نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی نا یوز اینڈ ابیوز کی، اس میں اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو بالکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا یہ فلانے وقت یہ استعمال یا یوز کیوں ہوئے تھے، وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور تاریخ چھپتی نہیں ہے، جو سچ ہے وہ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں آپ یہ کہیں کہ جب آپ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کو منانے کی کوشش کریں گے تو یار یہ زیادتی ہے۔ میں فواد چودھری صاحب میرے قابل محترم ہیں، لیکن جو بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، دیکھیں کرین پارٹی نے 9 مئی نہیں کیا، کرین پارٹی والوں نے 9 مئی نہیں کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی ایک واقعہ ایسا ہے، ایک ایسا ثانیہ ہے کہ جس کے نقوش مٹ نہیں سکتے، کہ شہداء کی حرمت کا پاس نہ کیا گیا۔ کیا 48 کے قریب حساس تنصیبات پر انہوں نے حملہ کیا؟ نہیں۔ کون تھے وہ؟ سب کے سامنے ہے۔ کن کے لیڈران نکلے تھے، کن کے کارکنان نکلے تھے، کنہوں نے نعرے لگائے تھے؟ تو لہٰذا جب آپ ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو موازنہ نہ کیا کریں، موازنہ بنتا نہیں ہے۔ اور اب آپ یہ کہیں جی کہ اسے سہولت کاری دی جا رہی ہے اور ساری توجہ پی ٹی آئی کو سنب کرنے پہ، یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ۔ وہ بھی زیادہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیڈران کو مرغ میسر نہیں ہوتے، ان کے لیڈران کو دیسی گھی میسر نہیں ہوتا، ان کے لیڈران کو ورزش کے لیے سائیکل میسر نہیں ہوتی، ان کے لیڈران کو من پسند کیبل نہیں دیا جاتا، ان کے لیڈران کو گرمی میں اے سی اور وہ جو کیا کہتے ہیں کہ کولر، اس کی سہولت میسر نہیں ہوتی، یہ آپ کے لیڈر کو ہوتی ہے۔ تو آپ پھر بار بار ہر بات میں ان کو نہ لایا کریں۔ پھر جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے جی کہ یہ جو مذہبی جماعت کے کارکنان ہیں شاید یہ لحاظ نہیں رکھتے یا ان کی تربیت ایسی نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک بات کروں کہ یہ جو افغانستان والا اور ایران والا واقعہ ہے، اس میں یہ بار بار کیوں ذکر اب ہو رہا ہے، اس میں پھر اس جماعت کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دوستو جو سننے والے ہیں، آپ نے استعمال نہیں ہونا، آپ کے اندر سے بھی کچھ فیکٹر ایسے ہیں جن کو افغانستان کا درد ستاتا ہے، وہ چاہتے ہیں جی کہ نہیں یہ جو ایکشن حکومت یا افواج پاکستان وہاں پر آپریشن کر رہی ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن وہ افواج پاکستان کے جوان جو دن رات شہادتیں دے رہے ہیں نا، وہ اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے دے رہے ہیں۔ تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ جو آپریشن ہے، یہ جو افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے، اسے روکنے کے لیے آپ سب کو ریاست پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ٹرینڈ ہوا ہے، جو 2 ملین کراس کیا ہے، اس نے چیخیں نکلوائی ہیں اور تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے تتے توے پر بیٹھنا ہے وہ بیٹھے رہیں گے، لیکن اس کا موازنہ پی ٹی آئی سے نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔